بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے روز کے 3 دینی مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ شوہر یا بیوی کے انتقال کے بعد سسر یا ساس سے نکاح کا حکم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اپنی ساس سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بہو اپنے سسر سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں۔ جواب یہ ہے کہ سسر اور ساس روحانی ماں باپ کے حکم میں ہے، اس لیے شوہر کے انتقال کے بعد سسر کا بہو سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اسی طرح بیوی کے انتقال کے بعد داماد کا ساس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے چوری کا مال خریدنا کیسا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ مال چوری کا ہے یا قرائن سے غالب گمان یہ ہے کہ یہ مال چوری کا ہے تو شرعاً ایسا مال خریدنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے جانتے ہوئے چوری کا مال خریدا تو وہ بھی چوری کے گناہ میں برابر شریک ہوگا۔ تیسرا مسئلہ جو بہت تفصیل چاہتا ہے، بہت لمبا ہے، وہ ہے کہ سودی رقم کا مصرف کیا ہے۔ سودی رقم یعنی بیاج کی رقم کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں جمع شدہ رقم سے ملنے والی یا انشورنس پالیسی مکمل ہونے پر ملنے والی سود کی رقم کو اس کے مالک کو لوٹانا ضروری ہے، یعنی جہاں سے یہ رقم آئی ہے یا اس کے مالک کا علم ہو تو وہیں اس کو واپس کر دیا جائے۔ لیکن اس اصول کو اختیار کرنے میں ہماری سودی رقم کو اغیار اسلام دشمنی کے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ مثلاً بینک سے اگر ہمیں سود مل رہا ہے، اگر بینک سے سود کی رقم کو نکالیں گے نہیں تو بینک اس کو اسلام دشمنی کے کاموں میں صرف کرتا ہے یا کسی دوسرے ایسے ناجائز کاموں میں لگاتا ہے۔ اس لیے دوسرے مصرف میں یہ رقم صرف کی جانی چاہیے، یعنی اس رقم کو بینک سے نکال کر بلا نیت ثواب فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مال حرام سے صدقہ کرنا بذات خود گناہ ہے، اس لیے اس رقم پر ثواب کی نیت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس وبال کو اپنے سر سے اتارنے کی نیت ہو۔ فقراء اور مساکین سے مراد یہاں مستحق زکوٰۃ مسلمان ہیں، یعنی جن مسلمانوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ان کو سودی رقم کا صدقہ کرنا بھی جائز ہے بلا نیت ثواب کے۔ اگرچہ غریب غیر مسلم کو بھی سودی رقم دینا جائز ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں میں خود غربا کی بڑی تعداد ہے اس لیے مسلمانوں ہی کو ترجیح دینا چاہیے۔ سودی رقم کا دوسرا مصرف، اسی طرح بینک کے سود کی رقم سے خود کے انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی جیسے غیر واجبی اور ظالمانہ ٹیکسوں میں دینے کی محققین علماء نے اجازت دی ہے، یعنی کہ بینک سے ملے ہوئے سودی رقم کو انکم ٹیکس میں دے سکتے ہیں اور جی ایس ٹی میں بھی اس کو دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب سود کی رقم انکم ٹیکس میں دی جائے گی تو وہ اسی کے مالک کی طرف لوٹے گی۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، اور یہ بہت غلط فہمی ہے کہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ سودی رقم کو گندگی کی جگہوں مثلاً بیت الخلاء میں، طہارت خانہ، نالیوں کی تعمیر اور درستگی میں لگانا جائز ہے۔ عوامی مقامات پر کچھ کام کروا دیتے ہیں یا بیت الخلاء بنا لیتے ہیں سود کی رقم کا۔ یاد رکھنا چاہیے یہ بالکل غلط ہے، ایسا کرنا گویا کہ سود کی رقم کو اپنی ذات میں استعمال کرنا ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور بچنا بہت ضروری ہے، اور یہ غلط ہے کہ گندگی جگہوں پہ سودی رقم کو استعمال کیا جائے۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بینک میں جمع شدہ مسجد کے پیسے پر ملنے والے سود کا مصرف۔ یہ مسئلہ یہ ہے، اس کی وضاحت کہ مسجد کے عطیات ہیں، مسجد میں صدقات آتے ہیں، مسجد میں چندے ہوتے ہیں، تو مسجد کے پیسے کو محفوظ کرنے کے لیے بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور بینک میں ہی مسجد کے پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو مسجد کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، اب اس پر بینک کی جانب سے سود ملتا ہے۔ اب بینک کی جانب سے اس ملے ہوئے سود کی رقم کا کیا کرنا چاہیے؟
کیا اس کو مسجد کے کاموں میں لگا سکتے ہیں، مسجد کی ضروریات میں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب دھیان سے سنیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹ میں خواہ مسجد ہی کا پیسہ ہو اور اس میں سود کا رقم ملے، ہر حال میں ضروری یہ ہے کہ اس کو اس کے اصل مالک کو لوٹایا جائے۔ لیکن چونکہ میں نے بتایا کہ مالک کو لوٹانے میں دشمنی کا خطرہ ہے، کہ اسلام دشمن کاموں میں صرف کریں گے یہ، اس لیے مسجد کی رقم جو بینک میں جمع ہو اور اس پر سود ملے تو اس کو مسجد میں لگانا یا مسجد کے حساب و کتاب میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو بینک سے نکال کر فقراء کو، نادار لوگوں کو اور اسی طرح غریب مسلمانوں میں بلا نیت ثواب صدقہ کر دینا چاہیے، اور فقراء و مساکین کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی۔ اسی طرح بینک سے مسجد کے پیسے پر جو سود ملتے ہیں، اس کو اگر مسجد میں کوئی ٹیکس لاگو ہوتا ہے مسجد کے اوپر، جیسے انکم ٹیکس یا جی ایس ٹی وغیرہ، تو مسجد کے پیسے سے ملے ہوئے سود کو انکم ٹیکس اور جی ایس ٹی پر دے سکتے ہیں۔ یہ 3 مسئلے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے اور سمجھ کر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زدہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔